آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ منسوب کی جا رہی ہے سابق فرسٹ لیڈی سے کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی ڈیجیٹل جو ہے ہیڈ سے بات کر رہی ہیں. ویسے مجھے تو آوازیں ٹھیک نہیں لگ رہی, لیکن ہم یہ سنا دیتے ہیں آپ کو اور سولنگی صاحب کو, تاکہ اور ناظرین بھی دیکھ لیں. یہ بہت اس وقت وائرل ہو رہی ہے یہ آڈیو کلپ. ذرا اس کو پلے کیجئے آڈیو کلپ, تاکہ یہ اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. اگر یہ وہ کیریکٹرز نہیں بھی ہیں تو اسٹریٹجی تو کم از کم یہی رہی ہے. جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے, اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. اچھا جی, ایکچولی کل نا ٹھیک ہے, اب میری بات جی جی, یہ جیسے علیم خان ہے, ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا, اس کے اتنا گن ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. اوکے جی, یہ پری پلانڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو علیم خان ہے, یہ جو سب بولیں گے نا, یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہیں. تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے, اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے. اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب, وہ سارا آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہ پتا لگ گیا. آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہ ان کا بیان دیکھیں. اس کو آپ اپنے لفظوں میں, اس کو آپ نے سونے نہیں دینا اس کو. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. اس کو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے. جی اچھا, اس طرح دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا, مجھے اور جو وہ فرا ہے نا, اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے. اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. بالکل جی, اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں, اور اس وجہ سے اور اس طرح کے الزامات اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے, اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتہ کیسے ہوتی ہیں. جی, اب یہ منسوخ تو کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. یہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی حتمی ہم اس وقت تک رائے نہیں دے سکتے جب تک اس کی باقاعدہ فورنسک آڈیٹنگ ہو اور یہ آوازیں پہچانی جائے. لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہیں, کوئی بھی کر رہا ہو تو اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر یہی رہی ہے. یہ ایک طرح سے ثبوت سامنے, ایک کنفرمیشن آئی ہے. جی سیٹھی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, چڑیا تو کچھ عرصے سے چکر لگا کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جن حلقوں کے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں ٹیپ کرنے کی اور ریکارڈ کرنے کی, کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ آہستہ آہستہ نکالیں گے, دے ول ہٹ بیک. اور تو وہی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہٹنگ بیک ہو رہی ہے. اور یہ اس قسم کی ویڈیوز آپ دیکھیں, آڈیوز اور ویڈیوز نکلیں گی, اور آڈیوز اسپیشلی. میرا خیال ہے کہ they have the equipment to tape or to tap limited number of phones. تو شاید انہوں نے پیگاسس سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت خریدا ہوا ہے وہ up to a limited point, not the full works but enough to target 20, 30, 40 people. انڈیا نے بھی کیا ہوا ہے اسی طریقے کے ساتھ, وہاں بڑے پیمانے پہ ہیں یہاں. تو یہ ہے, they have the facility. یہ اور کسی کے پاس فیسلٹی نہیں ہے کہ یہ ریکارڈیڈ کانورسیشن واٹس ایپ کے اوپر انکرپٹڈ کانورسیشن کو کیا جائے, یا یہ سگنل کے اوپر ہو یا کسی اور کے اوپر ہو, ایکسیپٹ ود پیگاسس. تو یہ ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک آپ اور میں سو امپورٹنٹ کہ شاید, یا ہم بھی شاید ہوں, کل کو ہماری کوئی سنائی دے دے گی, آ جائے گی, تو آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ. تو اس لیے بات یہ ہے کہ مگر تھینک گاڈ وی ہیو نتھنگ کانکریٹ ٹو سے. ہمارا جو ہے وہ ہم سامنے ہی کہہ دیتے, اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ یار بس ادھر کھل کے کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں, چھپی بھی بات کوئی نہیں ہے. نہ ہی ہم کوئی سازش کرتے ہیں, نہ ہی ہم کوئی سیاست میں اس طریقے سے کرتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ لائکلیہڈ یہی ہے کہ اٹ از ناٹ ڈاکٹرڈ. بڑی کلیئر ہے یہ آواز, اور جس طریقے سے بات ہو رہی ہے. مطلب بڑی انٹرسٹنگ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ارسلان صاحب وہ نہیں ہے جو کہ تھوڑی عرصے کے لیے ان کو لے گئے تھے, چھوڑ دیا تھا. ہاں, تو ایک دن کے لیے لے گئے تھے, تو پھر لیے, تو پھر میرا خیال ہے ہاں یہ سوشل میڈیا کے گرو ہیں, تو پھر میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی کوئی تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ہوگی نا.
ہاں لیکن میری ملاقات ہوئی ہے ان سے، ارسلان سے، مجھے آواز یہ جو ہے فرق لگ رہی ہے، میں اس لیے آئی ایم ویری ہیزیٹنٹ ٹو بلیو کہ یہ وہ ہے، انلیس کہ کوئی آڈیٹنگ فرم باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کر کے، بس پھر فیئر انف، فیئر انف. ہاں یہ باقاعدہ یہ وہ دیکھیے، ہوگا. اگر تو یہ اگر یہ ارسلان کی آواز نہیں ہے تو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے تو پھر یہ اگر ارسلان نہیں ہے تو فرسٹ لیڈی نہیں ہے. مگر جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے اس سے کچھ تھوڑا سا وزن تو مجھے نظر آ رہا ہے اس فریڈم کے ساتھ. یہ پڑھی لکھی کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. دس از دا وے پیپل ٹاک. بٹ ایز یو سے یہ اگر ارسلان کی آواز نہیں ہے تو ٹھیک ہے. کیا ارسلان بڑا اگریسو ہے ان کے؟ میں فرسٹ لیڈی کے آگے تو کوئی بھی زیادہ سوائے نہیں جی نہیں حضوری اگریسو اور نہیں ہے، کر ہی کوئی نہیں نہیں سکتا. اگریسو نہیں، از اے ویری سافٹ اسپوکن پرسن. وہ ٹویٹس اس ہاں کی بڑی اگریسو ہوتی ہیں. ہاں. تو اچھا ٹویٹ تو ساری پھر ہوتے نہیں کرتے نا. یہ لیکن صاحب ہی تو بڑے سافٹ اسپوکن تھے. ہاں، لیکن رضا آپ کیا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ان کی نہیں آواز یقین، نہیں ہے؟ میں کوئی یقین سے ہاں نہیں کہہ سکتا. دیکھیے یہ تو آڈیٹنگ میں نے جیسے عرض ہاں کیا فورنسک آڈیٹرز کریں گے تو وہ اس پہ ہو سکتی ہے، یار لیکن رضا اس کا بڑا سمپل سولوشن ہے کہ ارسلان شوڈ ریلیز ٹیپ آف ہز اون وائس. ہاں ہاں. بالکل اور تاکہ آپ ڈٹرمن کر سکیں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو دین ازمپشن اس کی انہیں کی آواز ہے. سیدھی سی جی. بات. لیکن وہ اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ پورا سازش کا، غداری کا، کنسپریسی کا جو بیانیہ گھڑا گیا پچھلے 2-2.5 مہینے میں، کم از کم وہ اس لحاظ سے تو یہ بڑا یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا جو نیریٹو بنانا تھا وہ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے. یہ تو ایک بات اس کی کانفرمیشن ہے جو ہم جانتے ہیں پہلے سے، لیکن ظاہری بات ہے دس ری انفورسز ان اے وے کہ اگر یہ وہ کیریکٹرز نہیں بھی ہیں، اگر یہ obviously پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو یہ وہ کر لیں گے. تو اینی وے دیکھیں رضا، نہیں دیکھیں میرا تھوڑا سا فرق ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرپرائزنگ نہیں ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے یہ اسٹریٹجی ہے. تو اگر آپ نے ٹیپ پہ سن لیا کہ یہ اسٹریٹجی ہے، ان مائی ویو از نو بگ ڈیل. میرے لیے بگ ڈیل یہ ہے کہ اگر بشرا بی بھی اتنی انوالوڈ تھی in formulating the strategy and coordinating with the social media groups. I thought کہ یہ خان صاحب کے اور بڑے لوگ ہیں جو کہ یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہوں گے، مگر فرسٹ لیڈی یہ کوآرڈینیٹ کر رہی تھی. That for me is interesting. دیکھیے فرسٹ لیڈی از ناٹ مریم نواز شریف. مریم نواز شریف کوآرڈینیٹ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے پوری ٹیم. یہاں پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فرسٹ لیڈی کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ شی واز ایکٹیولی انوالوڈ in not formulating strategy. Strategy تو خان صاحب نے بنائی ہے اور ان کے لوگوں نے بنائی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے اندر فرسٹ لیڈی کا بھی رول ہو، مگر کیونکہ وہ شی از اے پولیٹیکل پرسن. اور مگر یہ کہ وہ ہینڈز آن ہے ان پولنگ the strings and doing this and that, that is for me is a interesting development. بالکل بالکل. تو مریم نواز بھی کیمپین کر رہی ہیں لاہور میں بائی الیکشنز کے لیے، اور ان کی کیمپین جو ہے وہ اب جگہ جگہ جا رہی ہیں جلسوں میں. ظاہری بات ہے کہ مریم ایک کراؤڈ پولر بھی ہیں، کیمپینر تو وہ اپنی منوا چکی ہیں، اس لحاظ سے صلاحیت ہیں. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مریم نواز کی جو پاپولیرٹی ہے یا جو اس کی ایک مقام ہے پارٹی میں، اور دوسری طرف پارٹی کی جو ڈیلیوری یا جو فیصلے کر کے withdrawal آف سبسڈیز، یہ کس حد تک بائی الیکشنز کو امپیکٹ کرے گا؟ دونوں پش اینڈ پل فیکٹرز ہیں نا. ایک طرف تو پی ایم ایل این کا اپنا ووٹ بینک ہے، ایک ان کی وہ ہے برانڈ نواز، برانڈ مریم ہے، اور دوسری طرف ایک مہنگائی کا طوفان جو اس وقت پاکستان میں روزانہ اوپر جا رہا ہے. دیکھیے اس وقت تو گیلپ از دی اونلی، آئی کانٹ میک اینی پریڈکشنز. میری پریڈکشنز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر نون لیگ ڈزنٹ ڈو ویل تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آؤٹ آف پروپورشن ٹو دا نمبر آف سیٹس دے لوز، بیکاز پرسیپشنز آر ویری امپورٹنٹ. اور اگر خان صاحب اس وقت ایک پرسیپشن کریٹ کیے ہوئے کہ میں بڑا پاپولر ہوں، اگر وہ اڑ جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دس گورنمنٹ از تھرو. اینڈ دا مہنگائی فیکٹر، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو کہ ٹیسٹنگ چیلنج ہے ان کے لیے. یہ تو پھر حسب معمول سارے فیکٹرز جو ہے وہ ٹیک انٹو اکاؤنٹ اور یہ کریں گے. سو اس لیے آئی تھنک میرا امپریشن یہ ہے
کہ بونلی کی پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور اب لوگ کیسے ووٹ کرتے ہیں اس دن آ کے، کیا سوچتے ہیں فائنل میں کیا ہوتا ہے، آئی کانٹ سے، دس از ٹو ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو کال. پہلے میرا یہ موقف تھا کہ یہ کم از کم 15 سیٹیں جیت جائیں گے. آئی ایم ناٹ سو شیور رائٹ ناؤ.